کی آیت بعد میں سناتا ہوں. جب ہم بن گئے اور ہر طرف اللہ اللہ ہم نے شروع کر دی, اچھا, اور ہمارے شیعوں کی روحوں نے اور فرشتوں نے تقدیس کی, یہ کائنات کیسے بنی؟ اب ارشاد فرماتے ہیں کائنات کیسے بنی. کتب اسمی علی العرش فاستقر, ہمارا نام عرش پہ لکھا گیا تو ٹھہر گیا. وعلی الارض فاستقرت, زمین پر لکھا گیا تو رک گئی. وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانارا وتبسما, ہوا پر لکھا گیا تو چلنے لگی, آگ پر لکھا گیا تو جلنے لگی, صبح پر لکھا گیا تو مچلنے لگی. پڑھے لکھوں سے پوچھ سکتا ہوں, جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہو؟ اسی لیے قرآن نے آواز دے کر کہا قد جاءکم برہان من ربکم, تمہاری طرف یہ ہمارا رسول نہیں آیا, تمہارے رب کا برہان آیا ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو. اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں, دعویٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا, دعویٰ سمجھ میں آتا ہے دلیل سے. اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں, میرے دعوے کی دلیل ہے یہ محمد و آل محمد. توجہ, دعوے کی دلیل ہے محمد و آل محمد. اور یاد رکھیے گا یہ زمین, آسمان, یہ عرش, یہ فرش, یہ لوح, یہ قلم سب انہی کے صدقے میں تو بنا. اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا, سورج ہے یا نہیں, چاند ہے یا نہیں, ستارے ہیں یا نہیں, زمین, آسمان, عرش, فرش ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج تو زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں اسے نور ملا ہو وہ مر جائیں؟ زمین و آسمان زندہ ہو, جن کے صدقے میں بنے وہ مردہ ہوں؟ توجہ کیجئے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی زندہ ہو اور جن کے صدقے میں پانی پانی بنا ہو وہ مردہ ہو؟ میرا چیلنج ہے, اگر یہ ساری کائنات مر جائے پھر بھی انہیں موت نہیں آ سکتی. موت کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی دلیل بن کے آئے ہیں. اور جائیے وکلا سے پوچھئے جو فلسفہ قانون پڑھاتے ہیں, قانون کا فلسفہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ دعویٰ ہے اور یہ اس دعوے کی دلیل ہے. اور قانون یہ ہے کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر, اگر دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جایا کرتا ہے. محمد و آل محمد کو اگر کوئی مردہ سمجھے گا تو اللہ کو بھی مردہ قرار دینا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات آپ حضرات؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج زندہ ہو, پلٹا دینے والا مردہ ہو, چاند زندہ ہو, دو ٹکڑے کر کے دکھانے والا مردہ ہو, ستارے زندہ ہو اور کمی بنا کر در پہ بلا لانے والا مردہ ہو, تراب زندہ ہو, ابو تراب مردہ ہو, عالمین زندہ ہو اور رحمت للعالمین مردہ ہو؟ گھبرا گئے ہو تو بتا دو. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں ہے. وجہ رب کو فنا نہیں ہے. اب وہ وجہ رب کون ہے, کہاں ہے, ڈھونڈو. میری بات پہ غور کیجئے گا. یہ جو میرے مولا علی نے فرمایا تھا نا, میں یمت یرنی, جو مرے گا, جب مرے گا, جہاں مرے گا, علی کو دیکھے گا. میں ہر مرنے والے کے سراہنے پہنچوں گا. توجہ چاہتا ہوں. یہاں بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں ایک شخصی, ایک فرد واحد ہر جگہ کیسے پہنچ جائے گا, یہ عقل کے خلاف ہے. ہم نے فلسفے کی دلیلیں دی, سائنس کی دلیلیں دی, کہا نہیں قرآن کی دلیل ہے. اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. ترجمے میں اگر کہیں رد و بدل ہو تو مجھے ممبر پر آنے کا حق نہیں. کہ یہ امیر
المومنین نے کیسے کہا میں جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا مجھے دیکھے گا. کیسے دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں قرآن کی دلیل لاؤ. تو بھئی قرآن پڑھ. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر نظر دوڑاؤ گے، جدھر نظر دوڑاؤ گے. یہ نہیں فرماتا کہ فَثَمَّ اللہ اللہ، تمہیں ہر طرف اللہ اللہ نظر آئے گا. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نظر آئے گا. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے ہر طرف وجہ اللہ نظر آئے گا. رکھو سر پہ قرآن مولوی کے وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا ہی ہے بس ہے کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل. قرآن کو حق نے اتارا، قرآن حق ہے اسے اتارا، حق کے ساتھ اتارا. قرآن حق، جہاں حق وہاں علی. جب قرآن حق، اللہ کہتا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. کہ یہ ہر مرنے والے کے سرانے کیسے پہنچے گا؟ یا اللہ سے پوچھو یا رسول اللہ سے پوچھو. مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے فرمایا موت برحق. یہ تو انکار کرو، انکار کرو. موت برحق نہیں ہے، حق ہے. تو جب موت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. جہاں حق ہے وہیں علی ہے. جہاں حق ہے سوائے ضیاء الحق کے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزو جہاں حق ہے وہیں علی ہے. سوال منکر و نکیر در قبر حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. کوثر و سلسبیل و تسنیم برحق، الحق مع علی وعلی مع الحق. میں کہتا ہوں نماز حق، توجہ، نماز حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. روزہ حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. خمس و زکات حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. نبوت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. رسالت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. خلافت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. امامت حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. میں کہتا ہوں جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیری تعریف کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. کائنات کا سب سے بڑا حق میں اللہ ہوں. تو کہو اللہ حق، الحق مع علی وعلی مع الحق. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں کو جانتا ہی نہیں اس کے سوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے. تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا. کسی وڈے عالم سے پوچھو گے تو وڈا جواب ملے گا.
میں تو نکا جی عالم ہوں. چھوٹی چھوٹی بات. عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے، تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا. کسی وڈے عالم سے پوچھو گے تو وڈا جواب ملے گا. میں تو نکا جی عالم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں کہ علی حق ہے، آذان بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، کلمہ بھی حق ہے، اقامت بھی حق ہے، تو پھر یہ جزو آذان کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا علی ولی اللہ جزو آذان ہی نہیں ہے، جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اقامت نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے، اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریریں آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل اور فکر کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا. اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئیں. جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے. نہیں نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو. اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے. علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں، اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں. دیکھیں آج میں سمجھا رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے، کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے. کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے. چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے. آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں. جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. بھائی سمجھیں، یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے نہیں؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے، نہ کل رہے گا نہ جز. روح اگر نکل جائے، نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے.
جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جز بنا دیں اور یہ نکل جائے کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ جزو اذان اور اقامت نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان اور اقامت ہے. یہ نکل گیا کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز مردہ ہو جائے گی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے گا حب علی مخ العبادہ. پھر فرمایا حب علی روح العبادہ. علی کی محبت ایمان کی روح ہے، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. روح نہ نکلنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس لاؤڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ. اگر یہ کرنٹ نکل جائے کام کرے گا؟ کیوں؟ روح نکل گئی. کیا کام کرے گا؟ چودھری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے. میں کہا بڑی مہربانی. میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ میں ایک بکرا لایا ہوں آپ کے لیے، پلا پلایا پہاڑی. واہ واہ، آج میں اس کی سجی بنا کے کھلاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا؟ کہنے کہ لگ بھگ کوئی 40 کلو کا ہے وہ. میں ملا آدمی تھا اور خوش ہو گیا. لیکن وہ کہنے لگے کہ ہے بڑا تگڑا، بڑا طاقتور ہے، مگر ایک خرابی ہے، اس میں روح نہیں ہے. اس میں روح نہیں ہے. اب مجھے بتلا دیجیے میں کھا لوں گا اسے؟ کوئی سنی عالم بیٹھا ہو تو وہ فتویٰ دے، جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤں اسے. کوئی شیعہ بیٹھا ہو فتویٰ دے، روح نہیں ہے، حلال ہے وہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے، یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ اس میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سادی سی بات ہے. میری بات پہ غور ہے صاحب؟ اب یہاں ہر ایک صاحب اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، سارے اعمال بجا لاتے ہیں جنت کے لیے. ٹھیک ہے، بولو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے علاقے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں، ابو ظہبی، لندن چلا جاؤں، کوریا، امریکہ، کینیڈا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے جا کے دکھائیں. اگر پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس، بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں. آپ مجھے دکھائیں جا کے. دیکھیے میں بڑے ماڈرن انداز کا ملا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گہرے فلسفے میں لے جاؤں. آپ سیدھی سادی سی بات ہے، آپ سعودی عرب جا کے دکھا دیں. چلیں، وہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، سارے مزارات ہیں. آپ کہیں گے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے، میں دیکھتا ہوں گھسنے دیں گے؟ نہیں. کہیں گے پاسپورٹ لاؤ. بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جانے نہیں دے گا. تو دبئی تو بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے. جنت میں بغیر پاسپورٹ کے گھس جائیں گے آپ؟ بتائیے، جنت بغیر پاسپورٹ کے رضوان جنت گھسنے دے گا؟ وہ ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، بیچارہ فوت ہو گیا. دیندار تھا، اس کا نام. ایک دن جوش میں، پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا، پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جو پھسلا لب کوثر پہنچا. یہ اس کا تکیہ کلام تھا. دیندار
جنت کا ذکر ہوا، ایک دن تقریر میں جوش میں کہنے لگا، کہنے لگے کھامے سیاح خرگوش تے بنجے جنت میرا پوتر ہو گیا نا۔ تو عجیب بات کی اس نے، وہ بیچارہ وہاں سے آیا تھا، اب اس کو تقریر کا یہی انداز تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواز، ٹھیک ہے نا؟ پاسپورٹ کے عربی کیا ہے؟ جواز۔ ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، دیندار تھا اس کا نام۔ ایک دن جوش میں، پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا، پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جو پھسلا لب کوثر پہنچا، یہ اس کا تکیہ کلام تھا، دیندار۔ جنت کا ذکر ہوا، ایک دن تقریر میں جوش میں کہنے لگا، کہنے لگے کھامے سیاح خرگوش تے بنجے جنت میرا پوتر ہو گیا نا۔ تو عجیب بات کی اس نے، وہ بیچارہ وہاں سے آیا تھا، اب اس کو تقریر کا یہی انداز تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواز، ٹھیک ہے نا؟ پاسپورٹ کے عربی کیا ہے؟ جواز۔ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا رہتا ہے رقم الجواز، ٹھیک ہے نا؟ اب پورے فرامین رسول پڑھ لیں، جہاں جواز آئے سمجھ لو وہ جنت کا پاسپورٹ ہے۔ پڑھتے پڑھتے صرف ایک فرمان رسول پر نگاہ جا کے رک گئی، جہاں ارشاد فرماتے ہیں حب علی جواز للجنہ۔ میں مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ اتنی معرفت ہے آپ میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں حب علی، علی کی محبت جواز للجنہ، جنت میں جانے کا جواز ہے۔ اب جواز کے معنی اگر پاسپورٹ ہیں تو سیدھا ترجمہ کرو، ترجمہ کرو۔ بات بڑی پتے کی آپ نے، ویزا، پاسپورٹ بھی ہو اور ویزا نہ ہو تو چلے جائیں گے آپ؟ یہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں گلے میں حمایل شریف لٹکائے ہوئے، قرآن شریف لٹکائے ہوئے، سمجھتے ہیں مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں، اس سے بڑی کون سی کاغذی ثبوت ہوگا۔ جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں لائن میں تو وہ جو پاسپورٹ افسر ہے وہ پوچھتا ہے جواز، جواز۔ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جواز کا مطلب ہے جس میں جائز ناجائز کے مسئلے بیان ہوں، وہ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے، اب وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ایشازہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ۔ حاجی کہتا کتاب اللہ، شاید ڈر جائے گا یہ، مگر سعودی عرب والا کیسے ڈرے بھائی؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ۔ اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے سعودی عرب میں گھسنے کے لیے، جواز، جواز لاؤ۔ کیوں میرے محترم سامعین؟ جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پہ کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی ہو جائے گی؟ اب وہ کہتا ہے جواز، جواز۔ وہ بیچارہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کی ہونا ہے جواز؟ میں نے کہا بابا پاسپورٹ۔ اچھا پاسپورٹ منگتا ہے۔ اس نے ڈالا فتوئی میں ہاتھ، کھینچ کے نکالا پاسپورٹ، یہ لو۔ اب اس نے دیکھنا شروع کیا، پاسپورٹ افسر نے ایک ورقہ، دو ورقہ، تین ورقہ۔ اس نے کہا پاسپورٹ تو ہے، وین تاشیرہ، ویزا کدھر ہے؟ ویزا۔ اس نے کہا وہ کی ہوندا؟ اس نے سمجھایا کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں رہتا ہے، وہ ہمارا سفیر ہے، جب تک اس کے دستخط، تحریر اور مہر نہ ہو ویزا نہیں ملے گا تو سعودی عرب میں جا نہیں سکتا۔ تو تیری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ سعودیہ والا تو بغیر ویزے کے گھسنے نہیں دیتا، تو جنت میں کیسے گھس جائے گا؟ علی کی محبت کا پاسپورٹ تو ہر مسلمان کے پاس ہے۔ سنی بھی کہتا ہے علی کو مانتا ہوں، شیعہ کہتا ہے علی کو مانتا ہوں، اہل حدیث کہتا ہے ہم بھی علی کرتے ہیں، اور جناب وہابی کہتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ ماننے والے تو سارے ہیں۔ جب سارے ہی ماننے والے ہیں علی کو تو علی کی محبت کا پاسپورٹ تو سب کے پاس ہوگا، تو کیا سب جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، رضوان جنت پوچھے گا ویزا کدھر ہے بھائی؟ ویزا۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کی ہوندا ہے؟
وہ اس وقت کہے گا کی ہندا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جب تک امام زمانہ کی تحریر دستخط کا ویزا نہیں ہوگا تو جنت میں گھس نہیں سکتا۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور اللہ کا فضل ہے، ہمارا ویزا دینے والا افسر ہمارا 12واں امام ہے۔ فرق یہی ہے باقی دنیا میں، کسی سے پوچھا بھئی تمہارے امام کون تھے، وہ کہے گا فلاں ہمارے امام رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ بچے سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں بھی تمہارا امام، وہ کہے گا اللہ کے فضل سے ہمارا امام ہے۔ آج پوچھو گے تو ہے، کل پوچھو گے تو ہے۔ بھئی کہاں ہے؟ کہ پردہ غیبت میں۔ پردہ غیبت میں، غیبت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا کیسے سمجھ میں آئے؟ تم ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں سمجھائیں۔ کون ہے وہ ہمارا امام غائب؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے، والعصمت الفاطمیہ، فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، والصولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا حملہ ہے، والحلم الحسنیہ، حسن جیسا حلم ہے، والشجاعت الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہے، والصبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے، ومآثر الباقریہ، وآثار الجعفریہ، وعلوم الکاظمیہ، سب کی صفتیں اسی ایک کے اندر ہیں، والجود التقویہ، امام تقی کی سخاوت ہے اس میں، والنقاوت النقویہ، امام علی نقی کی نقاوت، طہارت اور لطافت ہے، والحیبت العسکریہ، امام عسکری کی حیبت ہے۔ اور جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد فرمایا پیغمبر نے والغیبت الالہیہ، اس کی اللہ جیسی غیبت ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب کہاں کہاں وہ غائب ہے؟ تو جہاں جہاں اللہ غائب وہاں وہاں اس کا نمائندہ غائب، جیسے وہ غائب ویسے اس کا نمائندہ غائب۔ میری بات پہ غور ہے صاحب؟ بس میں نے بڑی زحمت دے لی آپ کو، کافی وقت لے لیا میں نے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی اس لیے میں نے اتنی زحمت دے دی آپ کو۔ عزیزان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا کھڑی ہوگی اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہوگی، اچانک آواز آئے گی قیامت والوں آنکھیں بند کر، قیامت والوں سروں کو جھکا لو۔ ہماری مجال نہیں ہوگی، ہم پوچھیں کیوں؟ انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہے گا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے۔ آواز آئے گی پروردگارہ آج تیری عدالت کا دن ہے، میں فریادی بن کے آئی ہوں، تو نے اتنے فیصلے کرنے ہیں، میرا ایک مقدمہ ہے اس کا بھی فیصلہ کر۔